الفاظ میں کہ سقوط ڈھاکہ کا جو واقعہ تھا وہ بہت دردناک تھا۔ جب دشمن نے پیش قدمی کر کے پاکستان کے علاقے بستی پل پر قبضہ کیا تو دشمن سے وہ جگہ آزاد کروانے کے لیے یہ پاکستانی فوج کا چیلنج بن چکا تھا۔ تو ان میں ایک نائب تھا، لینس نائب محمد محفوظ۔ اس نے اپنے سپاہی ثناء اللہ کو تھپکی دی کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ بہت بزدل ہوتا ہے، وہ رکے گا نہیں، وہ بھاگ جائے گا، اگر وہ رکا تو ہم اسے شکست دیں گے۔ صبح کا سورج ابھی طلوع ہونے والا تھا، صبح کے آثار نظر آ رہے تھے، لیکن ابھی تاریکی باقی تھی۔ تو انہوں نے اپنی پیش قدمی شروع کی اپنے ہدف پر جانے کے لیے۔ تو ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ تو راستے میں ایک خشک نالہ تھا جس کی چوڑائی تقریباً 2 گز اور گہرائی اندازاً 6 فٹ تھی۔ اس کے کناروں پر بے شمار جھاڑیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھی نالے میں گرنے لگے، لیکن لانس نائب محمد محفوظ انہوں نے ایک ہی چھلانگ میں وہ نالہ عبور کر لیا اور باقی اپنے جوانوں کو بھی وہ نالہ عبور کرنے میں ان کی مدد کی۔ دشمن کی ہر طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ اس فائرنگ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے پیش قدمی جاری رکھی۔ فائرنگ کے دوران انہوں نے رینگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو دشمن کی جانب سے گولہ باری ہونے لگی۔ ایک گولہ محمد نائب کے پاس آ کر گر کے پھٹا، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئے اور ان کی جو مشین گن تھی وہ بھی ناکارہ ہو گئی، لیکن انہوں نے پھر بھی ہار نہ مانی، وہ آگے بڑھتے رہے۔ ان کے ایک ساتھی شہید ہو چکے تھے، ان کے پاس مشین گن تھی، انہوں نے رینگتے ہوئے وہ مشین گن حاصل کی اور پھر دشمن کی طرف لپکے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں بار بار آڑ لینے کے لیے کہا، لیکن وہ اس چیز کے قائل نہ تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈر سے کہا کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اس لیے کسی سے یعنی دشمن سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ نائب محمد محفوظ بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے، لیکن اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے گئے۔ اس کے بعد دشمن نے دھوئیں کے گولے فائر کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے چاروں طرف گرد و غبار اور دھواں پھیل گیا۔ محمد محفوظ نے اپنی گن اٹھائی، کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی طاقت دی کہ وہ خود کو سہارا دے کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن دشمن کی گولیوں کی وجہ سے ان کا سینہ جو تھا وہ چھلنی ہو چکا تھا۔ اسی حالت میں وہ دشمن کے مورچے میں کود گئے اور ان کی ایک سپاہی کی گردن دبوچ کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ تو ایک اور سپاہی یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے محمد محفوظ کے سینے میں جو ان کے پاس سنگین تھی ان کے سینے میں پیوست کر دی۔ اس کے بعد محمد محفوظ کی ٹانگیں بھی شیل لگنے سے زخمی ہو چکی تھی، سینہ گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا، تو وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ تو اسی حالت میں انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ ان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے مرتے نہیں، بلکہ وہ تو زندہ و تبندہ رہتے ہیں۔ ان کی بہادری کا جو اعتراف ان کے دشمنوں نے بھی کیا،
لیفٹیننٹ کرنل سریش پوری نے محمد محفوظ کو خراج تحسین پیش کیا۔ 19 دسمبر 1971 کو بعد نماز ظہر شہید کو ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ہوم ورک آپ نے سوال نمبر 9 کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے پیچھے والا ہوم ورک بھی کیا ہوگا جو ہم نے کل کیا تھا، اور آپ وہ سینڈ کریں تاکہ آپ کو چیک کر کے بتایا جائے۔ انشاءاللہ آپ اپنا کام اچھے انداز میں کریں گے۔ فی امان اللہ۔